ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جیسا میں نے پچھلے خطبہ جمعہ پہ عرض کیا تھا اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ہے. اور پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر. آج کا جو موضوع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. پچھلی مرتبہ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اطاعت کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت کے حوالے سے خود فرمایا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. یہ اطاعت کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پچھلے جمعے میں تفصیلی گفتگو الحمدللہ کر چکے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں جب اطاعت اور اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انہیں ہم معنی سمجھا جاتا ہے اور اردو کے محاورے میں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جہاں اطاعت کہا جائے وہاں اتباع مراد ہو سکتی ہے، اتباع کہا جائے وہاں اطاعت مراد ہو سکتی ہے. لیکن جب دونوں ایک جگہ پر آ جائیں تو
عربی کا اصول یہ ہے کہ دو الفاظ جب معنی ہوں ایک جگہ پر بیان ہوں تو دونوں میں لازماً کچھ نہ کچھ مفہوم کا فرق ہوگا. اس فرق کو آج سمجھ لیں. اطاعت کہتے ہیں کسی دیے جانے والے حکم کو ماننا. اطاعت. کوئی شخصیت آپ کو کوئی حکم دے ایسا کریے, آپ اس حکم کو مان لیں, اس حکم کے مطابق عمل کریں, تو اسے کہتے ہیں اطاعت. اس کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ اتباع ہے, پیروی کرنا. اور بڑا آسان ہے یہ بات سمجھنے کو. اطاعت کے لیے حکم کا دیا جانا ضروری ہے. اتباع کے لیے, پیروی کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. پیروی یہ ہے کہ کسی شخص کے پیروں کے نشان کو اس کے کہے بغیر اس کے پیچھے چلتے جانا. آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ یہ کام کریں. اتباع یہ ہے کہ آپ اس محبت میں گرفتار ہیں, آپ اس شخصیت کے قدموں کے نشان کے پیچھے چلتے جائیں, ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی سعادت سمجھیں. اسے کہا جاتا ہے اتباع. میں اطاعت اور اتباع کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی بہترین مثالیں پیش کی. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں. فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے مسائل کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے, یہ ہیں فقیہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے, اور ان کی فقاہت جو اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہے, اس کے اور بھی بہت سے راز ہوں گے, لیکن ایک راز جو علماء نے بیان کیا ہے وہ اطاعت رسول ہے. اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بالکل اسی طرح جمعے کا دن تھا, مسجد نبوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے. ابھی سیڑھیوں پر تھے, ایک قدم اوپر تھا ایک نیچے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے تھے. اس ارشاد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا لفظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑا نا, وہ لفظ تھا بیٹھو. وہ بات کوئی اور ہو رہی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات بیان فرما رہے ہوں گے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی ارشاد فرمایا ہوگا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس کی بات نہیں ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا, بیٹھو. پتہ نہیں یہ لفظ میرے لیے تھا یا نہیں تھا, پتہ نہیں کسی اور کو کہا ہوگا, پتہ نہیں کہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہوگا, جاتے کچھ وضاحت مانگ لیتا ہوں, یہاں بیٹھنے کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا اگر یہاں بیٹھنے کا حکم ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی باہر دھوپ ہے, عرب کی دھوپ ہے, مسجد کی سیڑھیاں ہیں, اس دھوپ میں ان سیڑھیوں پر بیٹھنا اور جمعے کے لیے اندر داخل نہ ہو, اس کی کیا حکمت ہے؟ میں جا کر پوچھ ہی لیتا ہوں, پھر بیٹھ جاؤں گا.
نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت جیسے ہی لفظ سنا ہے نا بیٹھو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں پوچھا گیا یہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ سنا تھا بیٹھو، تو میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اطاعت، انکنڈیشنل اوبیڈینس، غیر مشروط اطاعت۔ یہ نہیں ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو اطاعت، نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ یہ اطاعت کی ایک مثال میں نے عرض کر دی۔ اب آپ اتباع کی مثال لیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ میں اپنا سفیر بنا کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ مالدار آدمی تھے، ان کا خاندان بڑا بہترین تھا، یہ غرباء پر اپنا مال بڑی فراخ دلی سے خرچ کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے۔ یہ سفیر رسول بنائے گئے، یہ سفیر بن کر مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر قیام کیا، چچا کا بیٹا، اس کے گھر پہ قیام کیا۔ مذاکرات کے لیے جانا ہے، اس کے گھر سے نکلنے لگے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے جانا وہ مذاکرات کی ترتیب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلنے لگے، چچا زاد بھائی نے جب دیکھا، اس نے کہا عثمان آپ کا جو تہبند ہے نا، آپ کا جو ٹراؤزر ہے یہ بہت اونچا ہے، ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ عربوں میں اپنے تہبند کو ایسے لٹکا لینا کہ وہ پیچھے پیچھے گھسٹتا ہوا آئے، یہ سرداروں کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا ہی بڑا وہ تہبند اتنا ہی طویل ہوتا تھا اور وہ پیچھے گھسٹ 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 کے آتا تھا۔ موضوع نہیں ہے، میں ویسے صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہم جس جاہلیت جدیدہ میں موجود ہیں، ہمارے لباس بھی، ہمارے فیشن بھی یہی ہیں، بلکہ خاص طور پہ جب شادیاں ہوتی ہیں اور وہ دلہن تشریف لاتی ہیں تو وہ لباس جو ہے نا وہ پیچھے زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ مکے میں بڑے سردار ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی، عزت دی جاتی تھی اس شخص کو جس کا تہبند ہے وہ زمین پر گھسٹتا تھا۔ بلکہ ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ عرب شاعر تھا، یہ شعراء کی کیفیت تھی کہ اپنی تعریفیں خود کرتے تھے۔ تو ایک عرب شاعر نے وہاں اس زمانے میں شعر لکھا تھا کہ میں جب شراب کے 4 جام پی کے صبح نکلتا ہوں نا اپنے گھر سے، تو میری عزت کا معاملہ یہ ہے کہ میرا جو تہبند ہے نا وہ اتنا طویل ہے کہ وہ مکہ کی گلیوں میں لکیریں کھینچ دیتا ہے۔ یہ عزت کی، فضیلت کی، بزرگی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے، چچا زاد بھائی نے کہا آپ کا تہبند بہت اونچا ہے، آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، مکہ والے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ تھوڑا طویل چادر باندھیں، جو چادر جو ہے نا وہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے تک ہو، تاکہ مکہ کے لوگ آپ کو وہ عزت دیں اور آپ کی بات کو توجہ سے سنیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا والے مجھے عزت دیں یا نہ دیں، یہ مجھے اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، جسے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت دیتا ہوں نا، میں نے اس کے تہبند کو اس کے ٹخنوں کے اوپر دیکھا ہے ہمیشہ۔ اب یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا ہے کہ آپ کے ٹخنوں سے آپ کا تہبند اونچا رہتا ہے، لہذا اب یہ مجھے عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں اپنا تہبند نیچے نہیں لٹکاؤں گا. یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع. وہاں سے چلتے ہوئے باہر آئے، بیت اللہ میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام ہو گئے. جب مذاکرات ناکام ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے. تو جاتے جاتے مکہ کے سرداروں نے کہا ہم رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ تو آئے ہوئے ہیں نا عثمان، آپ تو پہنچ چکے ہیں، بیت اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، بیت اللہ کی محبت بھی دل میں ٹھاٹھے مار رہی ہے، آپ طواف کر لیں، آپ صحیح کر لیں، آپ حجر اسود کو چوم لیں، آپ ملتزم سے چمٹ جائیں، آپ کو اجازت ہے. ہمارے ہاں سفیر کا بڑا پروٹوکول ہے، ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. بیت اللہ سامنے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مجال نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں. میں تو برابر کھڑا ہونا بھی سوء ادب سمجھتا ہوں، خدا یہ کہ ایک قدم آگے بڑھ جاؤں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا نہ کیا ہو اور میں ان سے آگے بڑھ کر عمرہ ادا کر لوں. یہ ہے محبت. ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی مہمات پہ بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسرا کے دربار میں جانا ہوا، کسرا کا دربار، تو مذاکرات ہونے تھے. انہوں نے کہا جی بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، پہلے کھانا کھائیں. کھانا رکھ دیا گیا، دسترخوان بچ گئے، کھانا رکھا گیا. بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے وزیر بھی بیٹھے ہیں، سامنے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور مذاکرات کے لیے جو ہے آغاز کرنا، پہلے کھانا کھانے لگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے ایک چھوٹا سا لقمہ نیچے گرا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا، دیکھا گندا تو نہیں ہوا، گندگی تو نہیں لگی، نجاست تو نہیں لگی، دسترخوان پہ گرا. انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اپنے منہ میں ڈال دیا. کسی نے کوہنی ماری ساتھ سے، کیا کر رہے ہو؟ کس طرح کا دربار ہے؟ بادشاہوں کے دربار میں ایسی حرکتیں ذرا آڈ محسوس ہوتی ہیں، بری لگتی ہیں. گر گئے، کوئی بات نہیں، گر رہا، دسترخوان تمہارے سامنے بھرا پڑا ہے، اس میں سے کوہنی ماری. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور کوئی لقمہ تم سے نیچے گر گیا ہو تو اللہ کے رزق کو ضائع مت کرنا، اسے وہاں سے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دو. اب کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. تمہارے پروٹوکول اور تمہارے بنائے ہوئے اصول و قوانین یہ اہم نہیں ہے، اہم وہ ہے جو رسول اللہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اتباع کی کیفیت. محبت اس درجے پر پہنچ جائے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے. اور اسلامی تاریخ میں پھر ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت کی ہے اس امت نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جانیں بھی لٹائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا کو اس امت نے زندہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اس امت میں جان باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت بھی چلتی رہے گی. بس ایک آخری جملہ کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں، آج بھی لوگ پوچھ رہے تھے بھئی یہ ربیع الاول کیسے منائیں؟ میں کسی اختلافی بحث میں نہیں جاتا، مزاج نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھ لیا کیسے منائیں.
آپ مجھ سے طریقہ لے لیں، اس طریقے پر ربیع الاول منا لیں، میں آپ کے ساتھ مناؤں گا انشاءاللہ۔ اس ربیع الاول میں چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے، مراقبہ کریں اپنا، محاسبہ کریں اپنا، اور صرف یہ سوچ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہے جو میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ کم سے کم کسی ایک سنت کو اپنا لیں، کم سے کم، ہونی تو ساری چاہیے نا، کم سے کم ایک سنت اپنا لیں۔ جتنے بہترین انداز سے آپ نے ربیع الاول منا لیا اتنا اچھا کسی نے نہیں منایا۔ دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں، چند منٹ کے لیے بیٹھ کر غور فرما لیں اور تہیہ کر لیں کہ اس ربیع الاول میں اگر اختتام نہیں کرنا تو کم از کم آغاز کرنا ہے۔ ایک کتاب، اپنی مرضی کا مصنف، اپنی مرضی کا مؤلف، ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کیا ہی بات ہو کہ ختم کر لیں ربیع الاول، پوری پڑھ لیں، اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ربیع الاول میں شروع کر لیں، اگلے ربیع الاول تک پڑھ لیجیے گا۔ ایک کتاب سیرت طیبہ کی پڑھ لیں، جتنا خوبصورت ربیع الاول آپ نے منا لیا نا اتنا کسی نے نہیں منایا۔ ایک سنت، ایک کتاب، بس یہ تہیہ کر لیں، انشاءاللہ آپ اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی آپ کی زندگیوں میں واضح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔